السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بنگلہ دیش میں ہونے والے احتجاج اور اس کے نتیجے میں ہونے والی لوگوں کی شہادتوں اور اس کے وجوہات اور اس کے اثرات بنگلہ دیش کی سیاست اور ان کے سماجی اور ڈھانچے پہ اس کے اثرات کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں جس قدر شدید قسم کے احتجاج ہوئے ہیں، گراؤ جلاؤ کیا گیا ہے، بہت ساری عمارتوں کو جلا دیا گیا ہے، روڈز بلاک کر دیے گئے ہیں، اور اس احتجاج کے دوران بہت سارے مسلمان اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اس احتجاج کی بھیڑ چڑھے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو احتجاج ہو رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ 1972 میں جب 71 کی میں بنگلہ دیش پاکستان سے سیپریٹ ہوا تو وہاں کی حکومت نے in order to compensate or in order to give reward to the so-called freedom fighter of that time جنہوں نے اس وقت پاکستانی فوج کے خلاف لڑائی لڑی تھی، ان کے بچوں کے لیے جو ہے گورنمنٹ جابس کے اندر جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ مختص کر دیا۔ اس 30% کوٹا جو تھا ان فریڈم فائٹرز مکتی بانی کے جو فریڈم فائٹرز تھے ان کے بچوں کے لیے، اور وہ کوٹا آج تک 2018 تک بتدریج چل رہا تھا کہ 2018 میں حکومت نے اس کو ختم کر دیا، لیکن حکومت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ نے جو ہے حکومت اس فیصلے کو ختم کر کے دوبارہ کوٹے کو بحال کر دیا۔ اس کوٹے کی بحالی کے اوپر جو طلبہ یونینز تھیں یا یونیورسٹی کے جو طلبہ تھے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 3.5 ملین کے قریب جو طلبہ ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ بے روزگار ہیں، ان کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا۔ پہلے پرامن احتجاج تھا، لیکن جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو انہوں نے سڑکوں پر احتجاج شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ احتجاج جو ہے وہ پھیلتے جو ہے وہ گراؤ جلاؤ اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو ڈھاکہ اور بہت سارے شہروں کے اندر جو ہے وہ کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں پہلے ہی چیلنج کر دیا تھا حکومت نے، اور اس کی ہیئرنگ جو تھی وہ 7 اگست کو رکھی گئی تھی۔ تاہم ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے کل جو ہے دوبارہ اس کی ہیئرنگ رکھی اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو نہ ایلیگل قرار دیتے ہوئے سیٹ اسائڈ کر دیا، بلکہ جو فریڈم فائٹرز کے ڈسینڈنٹس کو 30% کوٹا تھا وہ بھی کرٹیل کر کے 5% کر دیا گیا، اور 93% کوٹا جو تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوں گی، 5% کوٹا جو ہوگا وہ would be given to the descendants of the freedom fighters and 2% quota has been reserved for the minorities and the disabled person۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو فسادات ہوئے ہیں کیا وہ صرف جو تھے اس کوٹا سسٹم کے خلاف تھے، یا حسینہ واجد کی جو ایک ڈکٹیٹرشپ کی جو حکومت ہے وہ اس کی پیچھے بھی جو لوگوں کی نفرت جو تھی وہ پنہاں تھی۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے باوجود بھی وہاں پہ جو ہے احتجاج کا سلسلہ ابھی تک بدستور جاری ہے، اور اب طلبہ یونینز نے اور باقی وہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں انہوں نے حسینہ واجد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نہ صرف لوگوں سے معافی مانگے بلکہ جو شہید ہوئے ہیں اس احتجاج کے دوران ان کو جو ہے وہ مالی معاونت اور کمپنسیشن بھی جو ہے دیا جائے۔ انفیکٹ یہ احتجاج تو شاید جلد ہی بند ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حسینہ واجد کے ایک بیان نے اس احتجاج کو اور زیادہ جو ہے وہ بھڑکایا، اور اس کے اوپر ان کے اس بیان نے جلتی کا تیل کام کیا کہ اس احتجاج میں حصہ لینے والے لوگ جو ہے وہ اینٹی نیشنلسٹ یا ٹیررسٹ ہیں، جس کے اوپر عوام میں شدید غم و غصے کا اظہار پایا گیا، اور ان کو جو ہے نہ صرف بیک فٹ پہ حسینہ واجد کو جانا پڑا بلکہ انہیں جو ہے وہ معافی بھی مانگنی پڑے آنے والے وقتوں میں۔
اب اس احتجاج کے نتیجے میں جو کہ بنگلہ دیش میں بہت عرصے بعد جو ہے اس قسم کا احتجاج دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ وہاں پر کسی بھی قسم کے احتجاج کی پابندی ہے، کیا آنے والے وقتوں میں یہ حسینہ واجد کی حکومت اس احتجاج کے نتیجے میں ہونے والے اثرات سے نکل پائے گی یا نہیں، اس کو ہم ایک علیحدہ ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔